کی ہے ابراہیم کو پکارا ہے یا ابراہیم کا نام لیا ہے، جہاں اسماعیل کی بات کی ہے نام لیا ہے، جہاں داؤد کی بات کی ہے نام لیا ہے، جہاں ادریس کی بات کی ہے اس کا نام لیا ہے، جہاں موسیٰ کی بات کی اس کا نام لیا ہے، جہاں عیسیٰ کی بات کی اس کا نام لیا ہے۔ یا اللہ جب تیرے محمد کریم کی باری آئی تو رب کائنات فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب کی باری آئی تو میں نے یار کا نام نہیں لیا، کہیں یا ایھا رسول کہہ کے بلاتا رہا ہو، کہیں طٰہٰ کہہ کے بلاتا رہا ہو، کہیں یاسین کہہ کے بلاتا رہا ہو، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے بلاتا رہا ہو، اور ہاں اے ایمان والو یہ میری سنت ہے، کہیں میں مصطفیٰ کو یا نبی کہہ کے بلاتا رہا ہوں۔ میں تمہیں سمجھنا نہیں میرے یار کے دربار کا مرتبہ کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رسول حضور نے ارشاد فرمایا خبردار میرے محبوب کو ایسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک دوسرے کو کوئی عام یانہ انداز سے بھی پکار دے تو اس کا ایمان پہ زد نہیں آتی، اس کے ایمان پہ حرف نہیں آتا، لیکن ہاں اگر محبوب کائنات کو ایسے الفاظ سے پکارا جیسے بے ادبی کا شائبہ تک ہو تو رب کائنات نے وہاں پر فوری پکڑ کی ہے۔ اسی لیے تو قرآن اس بات کی طرف واضح پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اے ایمان والو میرے محبوب کو یہ نہ کہو کہ رائنا، کیونکہ یہودی اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ ہماری بکریاں چرانے والا، اور مسلمان صحابی جب نبی کو کہتے تھے رائنا تو معنی یہ ہوتا تھا یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے۔ اب لفظ تھا ایک، معنی ہو گئے دو۔ معنی کتنے ہو گئے؟ دو۔ لفظ تھا ایک۔ یہودی اس کو توہین امیز انداز میں بیان کرتے تھے، اور صحابہ اس سے ادب کا اظہار کرتے تھے یا رسول اللہ ہماری رعایت ہو۔ جب کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی سوال حضور سے پوچھنا ہوتا تو کیا کہتے یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت کیجیے۔ کیا معنی ہے کہ ہم آپ سے کوئی مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب یہودیوں نے اس کا معنی بدل دیا۔ یہودیوں نے کہا سمانا تھا ہماری بکریاں چرانے والا۔ اب جب مسلمان کہتے ہیں نا رائنا یا رسول اللہ، تو یہودی بھی یہ لفظ بولتے اور کہتے رائنا یا رسول اللہ، لیکن انداز میں تمسکر ہوتا، انداز میں توہین ہوتی، انداز میں بے ادبی ہوتی۔ اب لفظ تو ایک تھا، لیکن یہ بارگاہ کس کی تھی؟ یہ بارگاہ اس کی تھی کہ جس کی خاطر رب کائنات نے کائنات کو پیدا کیا تھا، جس کی خاطر رب کائنات نے یہ سارا نظام بنایا تھا، اور اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ ایک طرف میرے حبیب کے غلام جب بلائے تو ادب کا دامن ہاتھ میں ہو، اور دوسری طرف اگر دشمن بلائے تو بے ادبی ہو۔ رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان تک میرا پیغام زبان مصطفیٰ کے وسیلے سے پہنچا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو اگرچہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، ارادہ ٹھیک ہے، تم مصطفیٰ سے رعایت کی درخواست کرتے ہو، لیکن چونکہ یہودی اس لفظ کی آڑ میں میرے محبوب کی بے ادبی کرتے ہیں، اے ایمان والو آج سے تم نے یہ لفظ نہیں بولنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ سننا، اے یہ لفظ کہنے ہیں، انداز بدل دینا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ نہیں کہنا کہ رائنا، بلکہ آج سے یہ کہنا ہے یا رسول اللہ آپ ہماری طرف نظر
اللہ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو عامیانہ انداز میں بلائے، اسی عام انداز میں میرے مصطفیٰ کو بلائے؟ مسئلہ سمجھیے کیا ہے قرآن کا مسئلہ، کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح کبھی بھی نبی کی ذات کو پکارنا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو کوئی امتیاز نہیں ہوتا، اور میرا مصطفیٰ تم سب میں سے کسی ایک جیسا بھی نہیں ہے۔ ماٹھے بولیے ذرا، میرا محبوب تم سب میں سے کسی ایک جیسا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیغام محبت آیا اور اصحاب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں نہیں جانتا اس سے پہلے یہ انداز تھا یا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی کسی کو بلاتا تھا تو ایسے بلاتا تھا، لیکن جب ادب کا یہ کڑا مقام آیا تو صدیق آتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں بیعتی انت و امی یا رسول اللہ، سونا تل پانچ کرانگے تو دعا سنو میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے تو ایک دوسرے سے کلام کرتے ہوئے کہا کرے کہ بھائی بات سننا میرے ماں باپ آپ کا قربان، میرا تجھ سے یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ایسا میں نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے دربار کے ادب کی بات آئی، اصحاب رسول بات میں کیا کرتے تھے، پہلے یہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ کا قربان۔ قلنا فداک یا رسول، توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہ پکارنا جیسے کرتے ہو، فرمایا ایسے نہ پکارنا۔ یا اللہ پھر کیسے پکارے؟ اللہ فرماتے ہیں بس میری سنت پہ عمل کرو۔ یا اللہ تیری سنت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں مصطفیٰ کو یا نبی کہہ کے بلاتا ہوں، میں حبیب کو یا رسول کہہ کے بلاتا ہوں، یہ میرا ہی کردار ہے۔ یا ایھا النبی، کہا میں ہی تو کہتا ہوں، یا شیر میں ہی تو کہتا ہوں، ما زال البشر وما تنام نقل قلم میں ہی تو کہتا ہوں، منفر میں ہی تو کہتا ہوں، مزمل میں ہی تو کہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی ادائیں سامنے رکھ کے مصطفیٰ کو ان ادائوں کے سانچے میں ڈال کر پکارتے چلے جو مطلب پورا ہو جائے گا۔ میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب کا احترام کرو۔ پھر غور کیجیے، پہلے رواج یہ تھا، انداز یہ تھا، کوئی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہوتا، حالانکہ شریعت میں اس کے آگے بند باندھا گیا، روکا گیا، اور یہ شریعت پرانی شریعت، لیکن بات کر رہا ہوں مکہ کے وہ چار معاشرے بغیر اجازت اسرائیلی گھر میں آ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار یاد ہے شریعت پیچھے دیا ہے۔ عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں ایک دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اب جب پہلے مصطفیٰ کی بات، اب جب یار کے کی بات آئی تو رب کائنات نے یہاں پھر مصطفیٰ کے
سرکار کا رسول ہے. پھر بات سمجھے، دنیا داروں کے جتنے دربار ہیں ان کے ادب و آداب اور پروٹوکول کے طریقے دنیا دار مزہ کرتے ہیں. صدر کے پاس جانا ہے تو ایسے جانا ہے، ایسے بیٹھنے یہ ایجنڈا ہے، ایسے وقت تک بیٹھ کے اٹھ جانا ہے. دنیا داروں کے درباروں کے آداب دنیا دار طے کرتے ہیں. جھوم چاہیے گا ایک میرے نبی کا دربار ہے جس کا ادب حضرت کو چاہے گا. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اللہ فرماتا ہے خبردار میرے محبوب کے گھر بلا اجازت داخل نہ ہونا. بس داخل وہ ہو سکتا ہے جسے میرا محبوب اجازت. اللہ اچھا کوئی اگر میرے گھر میں بلا اجازت آ جائے تو کیا ہو کافر ہو جائے گا؟ بولیے. وہی اگر میرے گھر میں بلا اجازت آ جائے آنے کے بعد بڑی معلوم ہے لیکن کافر نہیں ہوگا، بے ایمان نہیں ہوگا. یہ تہوار ہے محمد مصطفیٰ کا جو رکھتا ہے امتیاز رکھتا ہے جو فاروق ہے حق باطل کا. کہیے سبحان اللہ. بہت بڑا لفظ بول گیا میرے مصطفیٰ کا دروازہ فاروق کیا مانا ہے؟ حق اور باطل کا معیار کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے یار کے دروازے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. اگر کوئی بغیر اجازت کے داخل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا ایمان سلامت رہے گا. اللہ نے پابندی لگا دی ہے، رب نے واضح حکم دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے دروازے میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا. یا اللہ یہ حکم کئی ہے کوئی واضح کیا ہے کہ فلاں داخل ہو سکتا ہے فلاں داخل نہیں ہو سکتا. فرمایا کوئی بھی ہے. آپ ابھی تک بات کی تہ تک نہیں پہنچے جہاں میرا ذہن پہنچ رہا ہے. یا اللہ وہ خاص جنس ہے صرف ہے تیرا نبی کو تیرا قرآن کہتا ہے کائنات کی ساری مخلوق کے لیے رسول بن کے آیا. کیا یہ صرف انسانوں کے لیے حکم ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے کوئی حد نہیں لگائی. بس یہ سمجھ لو میرا محبوب جس کے لیے رسول بن کے آیا وہ بغیر اجازت کے اس دروازے کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا. اب دیکھیے رب کائنات مصطفیٰ کی بارگاہ کا سب دیکھیے منصب اور مقام دیکھیے. یہ بات آپ پہلی مرتبہ سماعت فرما رہے ہیں. مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، مقام کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاص نہیں کیا اور میرا رسول سب کی طرف رسول بن کے آیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ادھر سے رب بھیج رہا ہے جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور میری یہ وحی لے کے جاؤ. اور جبریل دروازہ مصطفیٰ میں کھڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ رب نے کہہ دیا ہے بغیر اجازت نہیں آ. پھر بلند آواز سے کہیے اب رب نے بھیجا ہے جا، اللہ نے بھیجا ہے جاؤ. اور جبریل کہاں کھڑا ہے؟ بولیے دروازے پہ کھڑا ہے. جبریل کیوں کھڑے ہو؟ رب نے کہا ہے جاؤ. جاتے کیوں نہیں؟ کہا میں یہ تو جانتا ہوں فرشتوں کا سرکار ہوں لیکن دروازے مصطفیٰ کا بھید ہے. میں جانتا ہوں اس دربار کا. ارے
کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اور کیا شان ہے کہ جس کی بارگاہ میں ایک لفظ کی بھی اگر بے ادبی ہو جائے تو رب کا قرآن روک دیتا ہے، خبردار اس لفظ سے بے ادبی و محبوب کی بو آتی ہے، وہ لفظ نہ بولو جس سے بے ادبی کی بو آئے، بلکہ ہر وہ لفظ بولو جس سے محبت کی بو۔ اللہ اکبر حمد کثیرہ۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ وہ رسول ہے جس کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ یہاں میں ایک جملہ بول گیا، اللہ نے فرمایا حبیب کہہ دیجیے کہ میں سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں جو رسول بن کے آتا ہے وہ خالی ہاتھوں کیا؟ ابھی میں سمجھانا چاہتا ہوں، آنے نام کا ابھی آپ فیصلہ نہ کریں، یہ آپ کا عشق ہے، یہ آپ کا ایمان ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ بات کی طے تک پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ رسول بھیجتا ہے کیا وہ خالی آتا تھا؟ کیا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ سنیے، کوئی رسول آیا ایک بستی کی طرف، کوئی ایک قبیلے کی طرف، کوئی ایک شہر کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف، کوئی 7 ملکوں کی طرف آیا۔ میں قربان جاؤں، میرے رسول کا کیا شان ہے، میرے رسول کا کیا مقام ہے۔ آئیے میں ایک رسول کی بات کرتا ہوں، لیکن آپ کو کہنا پڑے گا رسول ایک رسول آیا آنے والا آگے کہتا ہے اللہ رسول ربی لیا خبر کی بولا منظر کیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، پھر میں بتا رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہاں یہی تو فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ بات اگر عام ہو تو خاموش رہو، بات اگر خاص ہو جائے تو پھر خاص انداز میں اس کو رسپانس دو، اور بندہ اگر عام ہو تو عام انداز میں بات کرو، بندہ اگر خاص ہو جائے تو مقام بدل جاتا ہے۔ اب میں نے کوئی عام بات نہیں کیا، میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، آیا اللہ کی طرف سے رسول، کس کی طرف؟ سیدہ مریم کی طرف۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، آپ اپنے کرو خانے میں ہیں، اپنے خاص مقام پر ہے، غسل فرما رہی ہے، جبریل آ گیا، کہنے لگی اے میری تنہائی میں آنے والے، بڑے دھیان سے میری بات سنیں، اے میری تنہائی میں آنے والے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگرچہ تم متقی ہی کیوں نہیں، اب بلند آواز سے کہیے اگرچہ تم متقی ہی کیوں نہیں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ مریم جو متقی ہو وہ تو پرہیزگار ہوتا ہے، متقی سے بھی اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک ماں آنے والی ہے جس کا نام آمنہ ہوگا۔ میں سوال کو بتانا چاہتی ہوں کہ نبیوں کی مائیں طہارت میں مرتبے کی گئی ماں ہوتی ہے۔ آیا تنہائی میں، پوچھا نکل جاؤ میری تنہائی سے، اگرچہ متقی ہی کیوں نہیں۔ اب آنے والے نے کیا کہا؟ فرمایا میں تیرے رب کا رسول، میں تیرے رب کا رسول ہوں، لیا والا کی غلام سکیہ، فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے
ایک یہ خوبی بھی ہے. وہ خوبی کون سی ہے؟ جی احبالہ کی غلام سکیہ، ستھرا بیٹا دوں. فرق کی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اب جبریل دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے دوں اپنی جان اور نسبت کی. فرمایا میں تجھے دوں کیا دوں؟ ستھرا بیٹا. میں بتا دیا کہ رب بھی دیتا ہے، رب کے بندے بھی دیتے ہیں. ہے تو کسی کے گھر میں موسیٰ آتا ہے، کسی کے گھر میں عیسیٰ آتا ہے. رب جب دیتا ہے تو کسی کے گھر میں ابراہیم آتا ہے، اسماعیل آتا ہے. رب جب دینے کو آتا ہے تو جہاں پر سیدھا دیتا ہے وہاں شیطان بھی وہی دیتا ہے، نمرود بھی وہی دیتا ہے، حامان بھی وہی دیتا ہے. رب جب دیتا ہے تو مشرک بھی دیتا ہے، مالک بھی دیتا ہے. فرمایا جب رب دیتا ہے تو وہ دونوں طرح سے دیتا ہے، اور جب رب کا بندہ دیتا ہے تو پھر وہ پلیز نہیں دیتا، سب بھی دیتا ہے. جب رب کا بندہ دیتا ہے تو دینے میں پھر دو نمبر نہیں آتا، پھر کسی کے گھر میں شتاب نہیں آتا، حرام نہیں آتا، قانون نہیں آتا. ہے وہ بھی رب کی عطا ہے، یہ بھی رب کی عطا. اب سمجھانا یہ چاہتا ہوں جبریل آیا، کیا بن کے آیا؟ رسول بن کے آیا. سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیے اور کس کی طرف آیا؟ یہ رسول آیا ہے. کس کی طرف آیا؟ ایک مریم کی طرف. یہ وہ رسول ہے حضرت توجہ، یہ وہ رسول ہے جو بستی کی طرف نہیں آیا، جو شہر کی طرف نہیں آیا، جو سات ملکوں کی طرف نہیں آیا. کس کی طرف آیا ہے؟ ایک بندے کی طرف. یہ بستی کی طرف نہیں آیا. تیسری مرتبہ جملہ دوہرا رہا ہوں، شہر کی طرف نہیں آیا، ایک ملک سات ملکوں کی طرف نہیں آیا. یہ رسول صرف ایک بندے کی طرف آیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر رسول ایک بندے کی طرف آ جائے وہ دیکھ دیتا ہے وہ رسول جو کائنات کی طرف آیا ہے وہ کیا کچھ نہیں دے رہا. یہ بھی 5 منٹ ہے، وہ ٹائم دیتا چاہیے میری گھڑی بھی 5 منٹ باقی 2 منٹ بج کے 5 منٹ کو اشارہ ایک کی طرف آیا، حضرت ایک کی طرف آیا. اور شان کیا ہے؟ دے رہا ہے. اور رب جس کی دعوت قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے پوری کائنات کی طرف، پوری کائنات کی طرف بھیجا، ہر ایک کی طرف بھیجا ہے. اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتا، وہ دے کچھ نہیں سکتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. کیسا آئینہ ہے تیرا؟ کیسی سوچ لیے پھرتا ہے؟ اللہ کو فرمایا میرا رسول تھا، ایک کی طرف آیا تھا، پتر بانٹ رہا تھا. اب یہ تو وہ ہے جس کی خاطر جبریل کو ڈرا، جس کی خاطر رسالت کا نظام چلایا، جس کی خاطر ہم نے کائنات کے رنگوں میں زندگی کے رنگ بھرے تھے. اب یہ تو محمد ہے، اسے تو ہم نے ہر طرح کے اختیار رکھا. حضرت جی کا کہا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. کہیے سبحان اللہ. یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. کتنے ہو گئے؟ 2. ایمان لائے کن پر؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اب رہی بات عزت کی، توقیر کی، تو زمین ایک کی طرف لو. کتنوں کی طرف؟
ایک کی طرف، پیچھے ہے دو، پیچھے ہے ایک ہے اللہ، ایک ہے اس کا رسول۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور توقیر کرے اور عزت کرے۔ اے محبوب صرف کے سمجھیے عزت کرے، توقیر کرے صرف تیری۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا سونا تو میری قدرت کا شاہکار ہے، میں نے اپنی قدرت کو جمع کر کے تیری صورت میں پیش کیا ہے۔ جس نے تیری توقیر کی اس نے میری، جس نے تیری عزت کی ہے اس نے میری عزت کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب میرا محبوب آواز دی فوراً لبیک کہنا ہے، جب میرا محبوب بلائے ہر کام چھوڑ کے محبوب کی آواز پہ دوڑ پڑتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت۔ ہمیں غلط ہے رسول اللہ فقد اطاع اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کتنا نوازا۔ رب کائنات فرماتا ہے جس نے میرے یار کا مانا، جس نے میرے یار کا مانا اس نے میرا مانا۔ اطاعت کس لحاظ سے ہوتی ہے؟ زندگی کے ہر معاملے ہر حوالے سے اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت ہوتی ہے بولنے میں بھی، اطاعت ہوتی ہے سننے میں بھی، اطاعت ہوتی ہے چلنے میں بھی، اطاعت ہوتی ہے انداز اختیار کرنے میں بھی۔ مولا تو پورا کاموں سے پاک ہے، تو تو چلنے سے پاک ہے، تو اس طرح جیسے ہم ہیں جیسی آرام سے پاک ہے۔ اب ہم تیری نماز کرنا چاہتے ہیں، قبول ہوگی قبول ہوگی قبول ہوگی، بس جس طرح یار چلتا ہے ویسے چلو۔ جیسے یار زندگی گزارتا ہے ویسے زندگی گزارو۔ میں یہ سمجھوں گا تم نے بڑی عطا کی ہے، بہت ذہنوں سے بڑا مقام ہے۔ مقام مصطفیٰ جسے کہتے ہیں، یہ دلوں میں آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی میں ہمیں ادب مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادب پہلا کرے۔